السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ صدق اللہ مولانا العظیم فقال اللہ سبحانہ وتعالی إلى مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز ناظرین سامعین محترم، خطبہ مسنونہ میں جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق کے ہم نے اس بات کو لکھ دیا، کس میں؟ زبور میں، اور تمام آسمانی کتابوں میں بھی ہمارا یہی فیصلہ تھا. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کیا لکھ دیا؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بے شک میری زمین کے وارث میرے صالحین بندے ہیں، میرے محبوبین ہیں، اولیاء کرام ہیں. معزز ناظرین سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کی شان کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا کہ جو اللہ کا محبوب ہے، مقرب ہے، برگزیدہ ہے، جو صالحین بندے ہیں، تو جو اللہ کا محبوب ولی ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو اس زمین کا مالک بنا دیا، وارث بنا دیا، صاحب اختیار بنا دیا. تو پتہ کیا چلا؟ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، جو اللہ کا مقرب ہوتا ہے، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، وہ محتاج نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صاحب اختیار بنایا ہے. زمین کا وارث اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبین بندوں کو بنا دیا ہے. آئیے معزز ناظرین سامعین محترم، آپ بخوبی جانتے بزم طلباء قدیم و محبان شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ جدہ کے زیر اہتمام ماہ رمضان المبارک میں جو تذکرہ اولیاء کی جو مبارک زندگیوں کے کچھ حالات اللہ والوں کے جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، آج ہم جس شخصیت کا ذکر فرما رہے ہیں جو کہ تعارف محتاج نہیں ہیں، جن کو پوری دنیا حضرت اشرف جہانگیر سمنانی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے. آئیے معزز ناظرین سامعین محترم، ہندوستان کے ان اولیاء کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے بے پناہ مخلوق خدا کی اصلاح فرمائی اور کثیر خلق خدا کو رشد و ہدایت والی راہ پر ان کو گامزن کیا. آپ کے جو والد گرامی تھے اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، جن کا نام نامی سید سلطان ابراہیم سادات آپ کے والد گرامی کا نام تھا. والدہ ماجدہ کا نام ختیجہ بیگم تھی، جو خود اولیاء کرام کے گھرانے سے آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی تعلق تھا. آئیے معزز ناظرین سامعین محترم، آپ کے ولادت سے قبل ایک بشارت کا واقعہ آپ کی سیرتی کتابوں میں ملتا ہے. حضرت سید سلطان ابراہیم سادات رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک کے بعد ایک یعنی 3 لڑکیاں تولد ہوئی. جب 3 لڑکیوں کی تولد ہونے کے بعد ایک مجدوب صاحب، آپ والد گرامی کیونکہ بادشاہ وقت تھے تو لہٰذا جو ہے ایک اولاد نرینہ کی بھی ان کو خواہش تھی. اس وقت میں جو ہے آپ بیٹھے تھے تو ایک مجدوب صاحب کا گزر وہاں پر ہوا، اور انہوں نے جو ہے حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی کو، سید سلطان ابراہیم سادات کو بشارت دی اور خوشخبری دی، دعا کی، فرمایا کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا، وہ عالم با عمل ہوگا، ولی کامل ہوگا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کو نور سے بھر دے گا. آئیے معزز ناظرین سامعین محترم، آپ کی ولادت بسادت کے متعلق روایت میں بات موجود ہے، سیرت میں موجود لکھی ہوئی بات ہے. 688 ہجری سمنان میں آپ کی ولادت بسادت ہوئی. آپ خوش الحان قاری بھی تھے. جب آپ قرأت پڑھتے تھے تو جو ہے ایسا اثر اس قرأت کا ہوتا تھا کہ جو ہے زما و بقا، شجر و حجر پر جو ہے وجد کا عالم طاری ہو جاتا. آپ قرأت پڑھتے تھے تو وجد کا عالم طاری ہوتا، زما و بقا پر، شجر و حجر پر بھی جو ہے وجد کا عالم طاری ہو جاتا. 14 سال کی عمر مبارک میں آپ نے علوم ظاہری کو مکمل فرمایا. بڑے بڑے اجلہ علماء کی صحبت آپ نے اختیار فرمائی، ان کے پاس جان میں ادب طے کیا، ان سے علم کو حاصل کیا. آپ کی علمی صلاحیت اور آپ کی ذہانت کو دیکھ کر جو ہے بڑے بڑے اجلہ علماء مشائخ بھی حیرت زدہ ہو جاتے ہیں. آپ کی زندگی میں انقلاب کیسے آیا دیکھیے. علوم ظاہر اور جو ہے بادشاہ تھے آپ، یعنی آپ کے والد گرامی بادشاہ تھے، آپ جو ایک سلطنت کے بادشاہ، تو آپ کی زندگی میں انقلاب کیسے آیا دیکھیے. ایک آپ کی سیرت میں بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ کی زندگی میں انقلاب آیا. آپ کو جو طلب باطن، علوم باطن کی جو آپ کے اندر طلب پیدا ہوئی، جب انقلاب کیسے آیا؟ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی. تو حضرت خواجہ خضر سے ملاقات کے بعد کیا ہوا؟
آپ کی دل کی دنیا بدل گئی۔ اس کے بعد آپ ایک مسجد کے حجرے میں معتکف ہو گئے، اور کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس وقت جو ہے حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کے لیے جائے۔ کوئی جاتا آپ کو اس حجرے میں ملاقات کے لیے، وہ بے ہوش ہو جاتا۔ آپ کی والدہ ہی تھی، اکیلے جاتی تھی، ملاقات کرتی تھی، آپ سے جو مل کے آتی تھی۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی دوبارہ ملاقات حضرت خواجہ خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ دیکھو، بیک وقت تم دو سلطنتوں کے جو ہے آپ نہیں ہو سکتے، یا تو یہ سلطنت چاہے تو وہ سلطنت۔ تو آپ نے کیا کیا، علوم باطن شیخ کی تلاش میں اور علوم باطن کی طلب میں آپ نے کیا کیا، اس وقت میں سلطنت کو آپ نے ٹھوکر مار دی، اور جو کچھ مال دولت جو کچھ تھا وہ راہ خدا میں آپ نے جو ہے دے کر ہندوستان کی طرف آپ تشریف لے آئے۔ آپ اس وقت میں ایک کمبل کو آپ اوڑھ لیے تھے، سمنان سے نکلتے وقت میں کمبل کو اوڑھ کر، ایک پٹی کا پیالہ آپ کے ہاتھ میں تھا، اور مقام اچ کے مقام پر ایک مقام پر آیا۔ وہاں پر آپ جب پہنچے اچ کے مقام پر، وہاں پر ایک بہت بڑے بزرگ مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدین کی ایک جماعت کے ساتھ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا استقبال کیا، آپ سے ملاقات کی۔ وہاں سے پھر آپ اچ سے نکل کر پھر آپ جو ہے صوبہ دہلی پہنچے۔ آپ دہلی پہنچنے کے بعد وہاں پھر کچھ دن رہنے کے بعد آپ صوبہ بہار پہنچے۔ آپ شام کا وقت تھا جب بہار میں آپ پہنچے تھے، تو وہ شہر سے جو ہے نا باہر لوگ ایک جنازہ اٹھا کر جو ہے لا رہے تھے، کافی لوگ اس جنازے میں شریک تھے۔ تو جب جنازہ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی کے قریب آیا تو جنازہ اٹھانے والے نے جنازہ نیچے رکھ دیا، اور اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ تو اشرف جہانگیر سمنانی نے پوچھا کہ بھئی کیسے ہو سکتا ہے، میں جانتا ہی نہیں، پہچانتا نہیں، ابھی صوبہ بہار میں داخل ہوا ہوں، یہ معاملہ کیا ہے، معمہ کیا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ تو اس وقت لوگوں نے فرمایا آپ کو پتہ بھی ہے یہ ہزاروں لوگ جس جنازے میں شریک ہیں، جو جنازہ اٹھائے ہوئے ہیں، یہ کس کا جنازہ ہے؟ فرماتے یہ شرف الدین یحییٰ منینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ مخدوم الملک شرف الدین یحییٰ منینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جنازہ ہے۔ انہوں نے وصیت فرمائی تھی، شرف الدین یحییٰ منینی نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ جب میرا وصال ہو جائے تو میرا جنازہ لے کر شہر سے باہر نکلنا، تو مغرب کی طرف سے ایک شخص آئے گا جس کے جسم پر کالی کمبل کو وہ اوڑا ہوا ہوگا، ڈالا ہوا ہوگا، وہی شخص ہوگا جو میری جنازہ پڑھائے گا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی آگے بڑھے، جنازہ پڑھائی، اس کے بعد آپ کی قبر پر چلہ کشی کی۔ تو ایک مرتبہ حضرت مخدوم الملک شرف الدین یحییٰ منیری نے فرمایا کہ جو ہے کاش تم میرے حصے میں آتے، لیکن تم جو ہے علاء الدین کی امانت ہو، فرمایا جو شیر بنگال ہے۔ اس کے بعد میں حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جو ہے بنگال پہنچے، حضرت علاء الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضرت علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کی آپ نے جو ہے نسبت اور آپ کو خلافت آپ کو حاصل رہی۔ اس کے بعد آپ نے کچوچا شریف کو مستقل طور پر آپ نے جو ہے وہاں پر قیام فرمایا۔ جب آپ کچوچا شریف پہنچے تو وہاں پر ایک جوگی تھا، اور اس کے 500 چیلے تھے اس کے، اور جب حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کچوچا شریف تشریف لائے، اس وقت میں وہ 500 جو چیلے تھے، اور وہ جو جوگی تھا، وہ جوگی سمیت 500 چیلوں نے اسلام کو قبول کیا، اور آپ کی صحبت میں رہے۔ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت کا ایسا اثر اس جوگی پر ہوا، وہ 500 چیلوں پر ہوا جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ وہ صحبت کا اثر ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو ولایت کے درجوں پر فائز فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ والوں کی صحبت ہوتی ہے، جو ان کی صحبت کو اختیار کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محروم نہیں رکھتا، بلکہ ان کو جو ہے نا عطا فرماتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی صحبت میں رہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا، پہچان کا ہمیں علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ چند باتیں حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک زندگی کے کچھ حالات میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دست دعا ہوں، پروردگار عالم مولا ہم سب کو تیرے محبوبین سے محبت کرنے اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کل عمر مبارک، کسی نے لکھا 120 سال، کسی نے لکھا 115 سال، کسی نے لکھا 110 سال، گویا پوری زندگی آپ نے جو ہے لوگوں کو رشد و ہدایت عطا فرمانے میں اپنی زندگی کو لگا دیا، اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جو ہے آپ نے انہیں یعنی ہدایت کا راستے پر ان کو جو ہے چلایا، اور آج بھی آپ کی مزار مبارکہ پر ہزاروں لوگ حاضر ہوتے ہیں، اور آصف زدہ لوگ آپ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں انہیں شفا یاب ہوتے ہیں۔ یہ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی کے کچھ حالات تھے۔ اللہ ہم سب کو مولا تیرے محبوبین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔